یہ علم القائی ہوتا ہے، القا ہوتا ہے بندے کو. ہاں البتہ جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو بہت سی عجیب و غریب چیزیں انسان ایکسپیرینس کرتا ہے جو عقل نہیں مانتی. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ نے فرض کر لیجئے کوئی ایک جملہ کہیں پڑھا، اب آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کس کتاب میں کس باب میں کس صفحے پر وہ پڑھا تھا. تو آپ نے ایسی کسی سے باتیں کرتے کرتے بغیر کسی ارادے کے کوئی کتاب اٹھائی اور اس کو بغیر دیکھے ایسی کھول لیا. تو آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ وہ صفحہ وہی کھلا اور سامنے وہ آپ کو سطر لکھی ہوئی دکھائی دے جائے گی. انسان گھر پہ بیٹھا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہے 11 بجے، اب اسے دیر ہو گئی. اب آدمی سوچتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو اگر فلائٹ لیٹ ہو جائے. ایئرپورٹ پہ پہنچتا معلوم ہوا کہ فلائٹ لیٹ ہے، اس کے پہنچنے کے 1 گھنٹے کے بعد فلائی کر گئی. کسی آدمی کے بارے میں سوچا کہ بہت دیر ہو گئی، اس کا نہ ٹیلی فون کوئی آیا نہ خود آیا، وہ کیا ہوا. 2 منٹ کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجے گی، وہ آدمی لائن پر ہوگا. یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں پھر خود ہی. لیکن ایک عرض میں کر دوں پھر، یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، بے معنی چیزیں ہیں، لیکن نقصانات بہت ہیں کہ انسان تکبر میں چلا جاتا ہے اور سب کچھ گنوا دیتا ہے. پھر اس لیے اس پہ توجہ دینی نہیں چاہیے کبھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے یہ، کیا نہیں ہے، بے معنی چیزیں ہیں یہ. ہاں البتہ علم لدنی سے اگر کوئی فائدہ لینا ہے تو فائدہ آسمانوں کے علم کا لیجیے. اللہ سے یہ مانگیے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے اور اپنی قدرت کے صدقے مجھ کو یہ قوت عطا فرما دے، اور اس کے آگے وہ چیز مانگیے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ مل جائے، خود کو نہیں، اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو جائے اس سے.